प्रोग्राम निगरां हैं बुशरा नूर ख्वाजा। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जमील। सामीन, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 02199232096 पर। सामीन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम राब्ता काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और आवाज फाउंडेशन के ताउन से पेश किया जा रहा है। सामीन, आज हमारे प्रोग्राम राब्ता का मौजू है माँ और बच्चे की सेहत और कोविड-19। सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो सूरत हाल चल रही है, कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, और सबसे पहले तो इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द इस वबा से निजात दिलाए और हम सबकी ज़िंदगी जो है वापस अपनी रूटीन पर वापस आ जाए और तर्ज ज़िंदगी जो है पहले जैसा चलने लगे। लेकिन आज का मौजू कोविड-19 के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि माँ और बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर हम कहें तो हर रोज़ 16,500 बच्चे पैदा होते हैं, और यकीनन जब कोविड-19 के हवाले से हम बात करेंगे तो आदादो शुमार यकीनन यही है। लेकिन कोविड-19 की वजह से माँ की सेहत और बच्चे की सेहत कितने रिस्क पर है, क्या वो एहतियाती तदाबीर हैं जो माँ को इख्तियार करनी चाहिए, और नए जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, क्या माँ जो है अपने आने वाले बच्चे को दूध पिला सकती है, और क्या किस किस्म की एहतियात हमें बरतने की ज़रूरत है, इस हवाले से हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम आज की माँ बच्चे की सेहत और कोविड-19 के हवाले से आगाही का प्रोग्राम है, और हम आज के प्रोग्राम की तवज्जुह से, जो कि ये पेशकश है काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और आवाज फाउंडेशन की जानिब से आगाही प्रोग्राम है माँ बच्चे की सेहत और कोविड-19, इसको हम तफसील से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तारुफ करवाऊंगी आपको हमारे मेजबान का कि कौन लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक से जब वापस आएंगे बाकायदा इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में मौजूदा मईशत और सेहत के बहरान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी और माजूरी के शिकार अफराद को फ्लाही प्रोग्राम में शामिल करना मत भूलिए। ये पैगाम आवाज फाउंडेशन और काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की जानिब से पेश किया गया। जुबैर, प्लीज मेरे साथ जरा सुपर स्टोर चले चलो। ऐसी कौन सी चीजें आपा जो हमारे मोहल्ले में नहीं? अरे तुम साथ तो चलो मेरे। बिल्कुल नहीं आपा, सुपर स्टोर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ इसमें? मेरी प्यारी बाजी, सुपर स्टोर में एक छत के नीचे बहुत सारे लोग जमा होते हैं। हाँ तो न कोई समाजी दूरी का ख्याल करता है और न ही कोई दूसरी एहतियात। ऐसे में कोरोना का शिकार हम सब आसानी से हो सकते हैं। अरे हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे जी, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज कीजिए और छोटी छोटी चीजों के लिए मार्केट जाने के बजाय मोहल्ले की दुकान से सामान मंगवा लें। चलो ठीक है भाई, फिर ये लो मास्क और ये शॉपिंग लिस्ट, जरा जाके सामान तो ले आओ। ठीक है, जान है तो जहान है। जी सामीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 02199232096 पर। बात कर रहे हैं हम आज माँ बच्चे की सेहत और कोविड-19, इस हवाले से जो आगाही प्रोग्राम किया जा रहा है काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और आवाज फाउंडेशन की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम है, इस पर हम बात करेंगे। अभी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बिल्किस रहमान, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर बिल्किस, मैं चाहूंगी कि आप हमारे सामीन को बताएं ये जो माँ बच्चे की सेहत और कोविड-19 के हवाले से आगाही प्रोग्राम या आगाही मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं? जी शुक्रिया मौका देने का मुझे।
سترہ یہ کاؤنسل پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے پاس ہم ایک پروجیکٹ ہم رن کر رہے ہیں آواز فاؤنڈیشن کی مدد سے، جس میں ویسے تو یہ آواز فاؤنڈیشن اوور آل 43 ڈسٹرکٹ میں پاکستان میں چلا رہے ہیں. ہم کراچی ڈسٹرکٹ میں اس کو کیمپین کو رن کر رہے ہیں، جس میں مین مقصد ہم معاشرے کے وہ پھر بھی جو طبقات ہیں، خصوصی طور پر جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں، یا وہ جو آپ کے اولڈ ایج پیپل ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کی کم عمری میں شادی ہو رہی ہیں، یا عورتیں بالخصوص جو کہ بہت سارے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے مسائل سے دو چار ہیں. تو ہم ان سب چیزوں پہ آگاہی کی مہم کا آغاز کریں گے. کووڈ-19 کے حوالے سے ان کی خاص طور پر ان کی کس طرح مدد کی جائے اور کیسے حکومت اس کے لیے اقدامات لے. اور احساس پروگرام کے اندر بھی ہماری مانیٹرنگ اس حوالے سے ہم نے سروے کیے ہیں اور ان کی فائنڈنگز انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی. آج کا جو پروگرام ہے بالخصوص ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آگاہی ہو لوگوں کو، عورتوں کو، کیونکہ 16,000 سے زائد بچے ایک دن میں ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو 1 گھنٹے میں جس طرح آج اب ہم پروگرام اگر پورا کر لیں گے 10 سے 11 تو اس درمیان میں 700 بچے پیدا ہو چکیں گے. اور یہ ایک تواتر کی جو روٹین کا جو ایک اسٹیٹسٹک ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور کووڈ-19 میں بھی ظاہر ہے کہ یہی سچویشن ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہم چاروں طرف سے گھرے ہیں اس خطرناک بیماری سے، اور جس میں ہمیں اپنی ماں بچوں کو تو ویسے ہی بچانا ہے، کیونکہ ہر دوسرے منٹ میں ہمارے یہاں ایک نو مولود بچہ مر جاتا ہے، اور زچگی کی کمپلیکیشن کی وجہ سے 1 لاکھ ماؤں میں سے 178 مائیں مر جاتی ہیں. جی. تو اس صورتحال میں انتہائی سنگین یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز میں یہ ساری چیزوں سے کیا پریپیئرڈ ہیں، کیا ان کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ سارے سوال اٹھانے کے ہیں سرکار کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ اور جو ماں ہے خود اس کا حاملہ، وہ کیسے بچے اور بچے کو کیسے بچائے، اور اگر ماں کو کسی وجہ سے کووڈ-19 ہو گیا ہے تو ہم اس کو کیسے کیا مشورہ دیتے ہیں. آج کی مہم، آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تمام جو ماہرین مدعو کیے گئے ہیں وہ ہمیں اس ساری چیزوں سے ہماری مدد کریں، ہمیں سمجھائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر بلقیس رحمان، بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کر چکے ہیں. آپ کے جو اس مہم کے مقاصد ہیں وہ بہت نیک ہیں، اور امید کرتے ہیں اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم کووڈ-19 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ تمام افراد رسک پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، ماں اور بچے کی صحت یہ بھی رسک پر ہیں اور ان کے لیے بھی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو جو دوسرے ماہرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے، مزید ہم ان سے بات کریں گے اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تو سامعین، ہمارے ساتھ موجود تھی ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر بلقیس رحمان، جو کہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی. اور یہ پروگرام جو ہے آواز فاؤنڈیشن اور کاؤنسل فار پارٹیسپیشن ڈیولپمنٹ کے تعاون سے ہی پیش کیا جا رہا ہے. ایک آگاہی مہم ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19. اور مزید ہم اس پہ بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے ہمارے ماہرین، ان سے ہم جو ہے بات کر کے سامعین کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں لیں گے مختصر سا بریک. ہمارے ساتھ رہے گا. کورونا وائرس کی وبا میں یہ ممکن بنائے کہ عورتوں، بچوں، بیمار، بزرگ، معذوری کے شکار افراد، اقلیتوں اور خواجہ سرا تک کورونا وائرس سے بچاؤ، تشخیص اور علاج سے متعلق معلومات بر وقت پہنچ سکیں، کیونکہ یہ ہمارا انسانی اور قومی فریضہ ہے. یہ پیغام آواز فاؤنڈیشن اور کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی جانب سے پیش کیا گیا. جی سامعین، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19 کے حوالے سے. یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ اور آواز فاؤنڈیشن کی جانب سے. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے، اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 02199232096 پر. سامعین، بہت ہی اہم موضوع ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر جس موضوع کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے اور ہمارا مقصد اس پر آگاہی دینا ہے، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ ماں کی صحت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور نومولود جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں ان کی صحت بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
بلکیا ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں، جمیلہ بیوی. جی جمیلہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور خاص کر کے آج کا جو آپ لوگوں نے موضوع رکھا ہے پروگرام کا وہ بہت اچھا ہے، بہت معلومات مل رہی ہیں ہمیں اس سے. بہت شکریہ جمیلہ. جی جمیلہ، کیا سوال کرنا چاہیں گی پروگرام میں آپ؟ میرے یہ سوال ہیں 2-3، اگر آپ مجھے بتا دیں. کہ میری ایک بہن ہے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، لیکن ان کا جب ہم نے کافی ان کی طبیعت خراب تھی اور جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ان کا جو کورونا کا ٹیسٹ آیا ہے وہ مثبت آیا. اب بہت سارے سوالات ہیں کہ ان کو اپنے روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، یا ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی، گھر سے باہر نکلنے سے بھی. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ میری ایک اور جاننے والی ہیں، بہت عزیز ہیں، ان کا بھی ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگوں کا کورونا پازیٹیو آیا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں. تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور اتنا چھوٹا بچہ ہے تو وہ ماں کا دودھ پیے بغیر کیسے رہ سکے گا؟ اب ان کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ جی اور جمیلہ. باقی جو گھر کے اور لوگ ہیں، کیا اس ماں کے پاس کوئی اور رہ سکتا ہے ان کی کیئر کرنے کے لیے یا نہیں؟ یہ 2-3 سوال ہیں، پلیز آپ مجھے بتا ٹھیک ہے. دیجیے. بہت شکریہ جمیلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہم آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، ہمارے ماہرین ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم مزید تفصیلات اس پر جانیں گے. اور یہ بہت اہم سوال ہے سامعین، اور اسی طرح سے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی جو رائے ہو، آپ کے جو بھی سوال ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں لائیو آ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 021992322096 پر. اور یہاں ہم ایک لیں گے مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو جمیلہ نے جو سوال کیے تھے ان کے سوالات کے جواب ہم اپنے ماہرین سے پوچھ کے بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. کورونا وائرس کی وبا میں یہ ممکن بنائے کہ عورتوں، بچوں، بیمار، بزرگ، معذوری کے شکار افراد، اقلیتوں اور خواجہ سرا تک کورونا وائرس سے بچاؤ، تشخیص اور علاج سے متعلق معلومات بر وقت پہنچ سکیں، کیونکہ یہ ہمارا انسانی اور قومی فریضہ ہے. یہ پیغام آواز فاؤنڈیشن اور کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی جانب سے پیش کیا گیا. جی سامعین، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 021992322096 پر. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آغا ظاہر گل نے، جو کہ سینئر ایڈوائزر ہیں فور پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل USA کے. السلام علیکم ڈاکٹر آغا. السلام علیکم. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ڈاکٹر آغا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19 کے حوالے سے. اور کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، لائیو کالز آئی ہیں کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن اس حوالے سے بھی کام کرتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے تو آپ ہمارے لائیو کالرز کی کچھ آنسرز دے دیں. اس سچویشن میں کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے ایک حاملہ عورت کو اور کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے؟ تھینک یو جی. یہ ایک بہت اہم ہمارا سوال ہے. آج کل ویسے بھی اس پہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. کورونا وائرس جیسے کہ باقی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، اسی طرح ایک حاملہ عورت کو بھی اسی طرح افیکٹ کرے گا. حاملہ خواتین کے لیے کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کی جو بیماری کی شدت ہے وہ حاملہ خواتین میں زیادہ شدید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ صاف ظاہر ہے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. جی. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ حمل کے دوران کورونا وائرس کا مرض یا کووڈ-19 ہونے سے جو پیچیدگیاں ہیں حمل سے ریلیٹڈ وہ بڑھ سکتی ہیں. خاص طور پر جس کو ہم پری ٹرم برتھ کہتے ہیں یا وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جانا، یہ ایک خطرہ ہے. اور یہ جیسا کہ آپ سمجھ سکتی ہیں ایک کافی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. لہذا خواتین کو جو کہ حاملہ ہیں بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. محفوظ رکھنے کی تدابیر تو وہی ہیں، چہرہ ڈھانپیں، ماسک پہنیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، لوگوں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، بند جگہوں پہ جہاں پر لوگ زیادہ ہوں وہاں پر فاصلے سے بیٹھیں، اور خاص طور پہ ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے. احتیاطی تدابیر وہی ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے حاملہ خواتین کو زیادہ ضرورت ہے احتیاط کرنے کی حمل کے دوران. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے جو کہ ہمیں لائیو کالز میں بھی آیا ہے اور ایک ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ اگر ماں کووڈ-19 پازیٹیو آ جاتی ہے
کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کووڈ-19 کے مرض کی تشخیص کے بعد ماں کا دودھ بچے کے لیے بہرحال پھر بھی مفید ہے. اس ماں کے دودھ پلانے سے یا اس دودھ سے بچے کو ابھی تک ایسے شواہد نہیں ملے کہ وہ دودھ کے ذریعے منتقل ہو. بہرحال جب ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو تو صاف ظاہر ہے ایک جسمانی قربت ہوتی ہے ماں کی، اس کے سانس آ رہا ہوتا ہے، وہ بچے کو کورونا وائرس منتقل ہو سکتا ہے. تو اگر ماں دودھ پلانا چاہے تو بچے کو بالکل دودھ پلا سکتی ہے. اس کے لیے وہی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہوں گی. پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئے، اپنے چہرے پہ ماسک پہن کے رکھے تاکہ بچے تک اس کا سانس نہ جائے، اور جتنا بچے کو اپنے سانس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں رکھ کے ماں دودھ پلا سکتی ہے. اگر ماں خود نہ دودھ پلا سکے لیکن دودھ اتر رہا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کریں. ایک آلہ آتا ہے جس سے ماں کا دودھ جو ہے وہ ایکسپریس کر کے بچے کو بوتل کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ ماں سے اس کا فاصلہ رہ سکے. بہت ضروری ہے کہ حاملہ خواتین یا جو دودھ پلا رہی ہیں مائیں یا پلانا چاہتی ہیں وہ ضرور اپنی جو بھی لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہیں جن سے وہ رابطہ کرتی ہیں، جن کی نگہداشت میں ہیں، ان سے ڈیٹیل مشورہ جا کے ضرور کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ایک چیز ہے جو ہر حاملہ خاتون کو کرنے کی ضرورت ہے. مشورہ ضرور کریں ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر آغا، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے سامعین کو اس پروگرام کے توسط سے؟ دیکھیں جی، ہماری آبادی کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان تمام مسائل کا جو سب سے زیادہ بوجھ ہے وہ ہمارے معاشرے کی مائیں اور بچے اٹھاتے ہیں. بالکل بہت ضروری ہے کہ اس دورانیے میں جب تک کہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی خواتین حاملہ نہیں ہیں وہ فیملی پلاننگ کا استعمال فوری کریں تاکہ حمل سے بچیں. اس وبا کے دوران جو بچوں کی پیدائش کی پلاننگ کرنی ہے وبا ختم ہونے کے بعد کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آغا ظاہر گل آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی سامعین، ڈاکٹر آغا نے بہت اچھی بات کی کیونکہ ایک ایسی وبا کی ہم بات کر رہے ہیں جس کی ابھی کوئی دوائی نہیں بنی، جس کی تحقیق ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ یہ کس کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے اور کس کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے. ایک خطرناک وبا ہے اور اللہ ہمیں اس سے جلد نجات دے، اور اس لیے ہمیں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مزید ہم ماہرین کو ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم معلومات لیتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے جوائن کر سکتے ہیں 021992322096. اور ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے گائناکالوجسٹ، ایک سینئر گائناکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر شبین ناز. السلام علیکم ڈاکٹر شبین. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالنے کے لیے. ڈاکٹر شبین، بہت ہی اہم موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19. بہت سے سوال پیدا ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً آپ گزشتہ پروگرامز میں بھی ہمیں بتاتی رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی وبا ہے کہ ابھی کچھ اس کا سر پاؤں تک نہیں پتا، تحقیق جاری ہے کہ کس کس طرح سے یہ اثر انداز کر سکتی ہے. لیکن حاملہ خواتین کس طرح سے رسک پر ہیں اور ان کے لیے آگاہی دینا یا ان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اس کووڈ-19 کی سچویشن؟ بات ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے کہ کووڈ-19 بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی. تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ حاملہ خواتین اس میں کم اثر انداز ہوئی ہیں. جی کوئی پریگنینسی کا پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے یا کوئی اور وجہ ہے یہ ابھی دنیا میں پتہ نہیں ہے، مگر یہ کہنے کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاملہ خواتین یہ سمجھیں کہ وہ بس بالکل سب کچھ ٹھیک ہے اور کوئی احتیاط نہ کرے. تمام احتیاطی تدابیر جو نان پریگننٹ لوگوں کے لیے ہے وہ پریگننٹ عورتوں کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اگر ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو عام طور سے یہ انفیکشن ڈلیوری کے بعد بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے. جیسے کہ ابھی کچھ ہمارے پاس شواہد ہیں، پاکستان کی اسٹڈیز ہیں جو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور لاڑکانہ میں شیخ زید ہاسپٹل کی ہمارے پاس ہیں، جس میں کہ کچھ اموات ہوئی ہیں خواتین کی زچگی کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں وہ یعنی کہ اگر ان کو
सांस की दुश्वारी शुरू हो जाती है, वहाँ ये मामले काफी खतरनाक हो जाते हैं। ठीक तो है। खवातीन को चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, मसलन उसमें चंद एक चीजें बहुत अहम हैं कि एक तो अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें, जैसे कि कहा जा रहा है मुस्तकिल, और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों में बेहद जरूरी ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर शबीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया था लाइव कॉलर जमीला ने, उनका कुछ सवाल था और मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। उन्होंने सवाल किया था कि उनकी सिस्टर हैं और वो जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं और वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो किस तरह से वो अपनी रूटीन चेकअप के लिए जाएं बाहर और डॉक्टर्स को रुजू किस तरह से करें, कुछ एहतियाती तदबीर बताएं, क्या करना देखिए चाहिए? इसमें दो चीजें हैं ना, कि एक तो सिम्टोमेटिक हो, यानी उनको अलामात हो। अलामात का मतलब है बुखार, गले में खराश, सर में दर्द, टेस्ट और यानी कि जायका ना महसूस होना, स्मेल ना महसूस होना, ये कुछ जो अलामात हैं। पूरे जिस्म में दर्द, सर में दर्द, ये कुछ अलामातें हैं जो कि आमतौर से होती हैं। अगर ये अलामात हैं उनको, तो बेहतर है कि वो घर पे रहें, ठीक है, और कहीं चेकअप के लिए ना जाएं। मगर हाँ, अगर सांस की दुश्वारी इसमें शुरू हो जाती है, फिर तो उन्हें लाजमी अस्पताल जाना होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शबीन, एक और दूसरा सवाल ये कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है और खवातीन जो हैं वो हामला हैं, तो वो अपनी रूटीन चेकअप के लिए क्या कर सकती हैं? क्या जरूरी है हॉस्पिटल सिटिंग में जाना, और अगर जा रही हैं तो किस किस तरह की एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर उनको अलामात नहीं है ना और वो कोरोना नेगेटिव है, वो तो उसी वक्त पता चलेगा जब टेस्ट होगा, ठीक है जी। बहुत सारी खवातीन इस तरह भी हैं हमारे पास जो डिलीवरी हुई हैं, जहाँ बहुत अस्पतालों में टेस्ट मैंडेटरी हैं, कोरोना के टेस्ट के बगैर नहीं लेंगे, वहाँ पॉजिटिव आई है, अलामात कोई नहीं है। तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर अलामात कोई नहीं है तो ऐसी सूरत में आम दिनों में हम कहते थे कि 10 से बाद अस्पतालों में 10 से 14 दफा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप होता था। जी बिल्कुल। अब कोविड के सिलसिले में हम ये कहते हैं कि 4 दफा अपना जाके चेकअप करवाइए और 4 दफा ऑनलाइन डॉक्टर से रजू कर ले। ऑनलाइन का मतलब है फोन से, ईमेल से, या टेली हेल्थ जब चल रहा है उससे आप रजू कर ले डॉक्टर से, ठीक है ना। तो 4 दफा कब वो जाना जरूरी है उनका? एक तो शुरू में ही जब प्रेगनेंसी का पता चले, ठीक है, एक 5वें महीने में जब ये अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं है, हाथ पांव सही है, दिल सही है, ये सब देखने के लिए, तो इसलिए 5 महीने पे एक विजिट जरूरी है। दूसरी विजिट 7वें महीने पे जरूरी है जब वो टीका लगना होता है, और एक विजिट आखिरी दिनों में जरूरी होती है जब दूसरा टीका लगना होता है और चेकअप होता है। आमतौर से अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 4 दफा हम कहते हैं जरूर जाए। अच्छा, फिर खवातीन को ये बहुत शौक होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करके देख लें सब बच्चा ठीक है नहीं है, तो ये भी आपसे दरख्वास्त है कि बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए ना जाएं, डॉक्टर भी ना भेजें और पेशेंट खुद भी ना जाएं, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड का कमरा छोटा सा होता है और बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है डॉक्टर से भी, सामान से भी, तो इससे भी आपको कोरोना लगने का खतरा रहता है। तो जब तक ऐसा जरूरी ना हो, जैसे एक दफा मैंने बताया कि शुरू की प्रेगनेंसी में, एक दफा 5वें महीने में, और कभी कभी 7वें 8वें महीने में एक आध अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है, वो भी बहुत जरूरी चाहिए तो कराए। मगर पहला अल्ट्रासाउंड यानी शुरू की प्रेगनेंसी में और एक 5वें महीने वाला अल्ट्रासाउंड जरूरी है जो कि कराना चाहिए। उसके बाद अगर बहुत जरूरत है तो जाए, वरना अल्ट्रासाउंड के लिए ना जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शबीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से? एक अहम बात यह है कि बच्चों को साथ लेके ना जाएं अस्पताल। बहुत सी खवातीन की घर में कोई रखने वाला नहीं है, तो बच्चा खुद से अगर इन्फेक्टेड होगा ना तो उसमें अलामात नहीं होती हैं। अच्छी बात यह है बच्चों में, और बच्चों में वो इतना खतरनाक सिलसिला नहीं होता जैसे बड़ों में होता है, मगर वो बच्चा जो है वो जरासीम कैरी करता है वायरस के, और वो घर में जाके माँ बाप को, नानी नाना, दादा दादा की लगा सकते हैं वो, ठीक है। ठीक है, इसलिए बच्चों को ना लेके जाएं जब भी आप चेकअप के लिए अस्पताल में जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शबीन नाज, आप हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से क्या मैसेज देना चाहेंगी सामीन को इस मौजू के हवाले से? देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ठीक है, कोविड-19 बहुत खतरनाक बीमारी है, और अगर इसमें ख्याल ना रखा जाए तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेती है। मगर प्रेग्नेंट औरतों को इस टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है नहीं। अगर जो अलामात मैंने बताई अगर ऐसी हैं तो घर में रहें। अगर रेस्पिरेटरी यानी सांस की तकलीफ शुरू होती है तो फिर जरूर अस्पताल जाएं। एक और अहम बात ये बताना चाहूंगी कि बहुत सी माएं जो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं वो इस फिक्र में होती हैं कि बच्चे को न लग जाए या बच्चे को ना ट्रांसमिट हो जाए। तो बच्चे को माँ के जरिए नहीं ट्रांसमिट होता है, यानी पैदाइश के यानी इंट्रायूट्राइन से, यानी पेट से, माँ के पेट से बच्चे को नहीं ट्रांसमिट होता। ठीक है। हाँ, अगर माँ पॉजिटिव है तो बाद में हो सकता है, मगर वो अपना दूध जरूर पिलाएं बच्चों को। उसमें वही एहतियाती तदाबीर होंगी कि मास्क लगाएं, हाथ अच्छी तरह से धोएं, मास्क लगाएं, बच्चे के ऊपर खांसे या छींके ना,
ٹھیک ہے. بچے کی کاٹ اپنے کمرے میں رکھیں. اگر ماں بہت سک نہیں ہے, بہت بیمار نہیں ہے, تو بچے کی کاٹ اسی کمرے میں رکھی جائے جہاں وہ عورت ہے. بیچ میں ایک چادر لٹکا دے کاٹ اور ماں کے پلنگ کے درمیان. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبین ناز ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بہت شکریہ. جی سامعین, ہمارے ساتھ گائنیکالوجسٹ موجود تھی ڈاکٹر شبین ناز, اور انہوں نے بہت جو ہے کارآمد معلومات آپ تک فراہم کی ہے. اور مزید ہم جو ہمارے ماہرین ہیں ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے. یہاں ہم لیں گے مختصر سا بریک. ہمارے ساتھ رہے گا. میرے عزیز ہم وطنوں, کورونا وائرس کی وبا میں اگر آپ احساس کیش پروگرام سے کیش کی رقم یا راشن وصول کرنے جا رہے ہیں تو آپ گلوز اور ماسک کا استعمال لازمی کریں اور سماجی فاصلہ تو ضرور رکھیں. اپنا اور حکومت کا ساتھ دیجیے. یہ پیغام آواز فاؤنڈیشن اور کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی جانب سے پیش کیا گیا. جی سامعین, پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں پھر سے خوش آمدید. بات کر رہے ہیں ہم, آج کا ہمارا موضوع ہے ماں بچے کی صحت اور کووڈ-19. ابھی ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہدہ, جو کہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سندھ ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہدہ. جی, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں ڈاکٹر شاہدہ؟ بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ڈاکٹر شاہدہ, ہم چلتے اپنے سوالات کی جانب. میں چاہتی ہوں آپ ہمارے سامعین کو بتائیں سب سے پہلے تو اپنے قریبی جو صحت مرکز پر کیا کیا سہولیات میسر ہیں جی ریگارڈنگ کووڈ-19 اور حاملہ خواتین اور بچے کی صحت. جیسے جو بھی ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں تو وہ جتنی بھی ہمارے پاس WHO کی گائیڈ لائنس آتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو جتنے بھی آئسولیشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر اینٹی نیٹل کیئر لازمی ہم نے کروائی ہوئی ہے کہ کیونکہ آئسولیشن سینٹرز میں جو ہے وہ پریگننٹ وومن بھی ہو سکتی ہیں, بریسٹ فیڈنگ وومن بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک اسینشیل کمپوننٹ ہے کہ وہاں پر اینٹی نیٹل کیئر کے لیے بھی ایک بیس بنایا جائے. پھر ڈیلیوری ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کس طریقے سے ہونی ہے, وہ اکارڈنگ ٹو موڈ آف ڈیلیوری جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہاں پر کیا جاتا ہے. اور ویکسینیشن جو ہے پریگننٹ وومن کی وہ بھی وہاں پر ان کو دی جاتی ہے, قریبی جتنے ہمارے مراکز ہے وہاں پر. اور ایک جو چیک اپ ہوتا ہے جو آئسولیشن سینٹر کے علاوہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ ماسک وغیرہ رکھ کے پھر ان کو الاؤ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہدہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو قریبی صحت کا مرکز جو ہے وہ کس حد تک مدد کر سکتا ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایمرجنسی کس ٹائپ کی ہے. اگر آپ کی نارمل ڈیلیوری ہونی ہے, اگر سسپیکٹ مطلب 3 کیٹیگریز میں ہم کووڈ کو لیتے ہیں نا, ایک پروبیبل ہے, ایک سسپیکٹ ہے, کنفرمڈ ہے. اگر کنفرمڈ ہے تو وہ تو آٹومیٹیکلی ایک اچھے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جائے گا. اگر پروبیبل اور سسپیکٹ ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو پروٹوکول جو بھی ہیلتھ فیسلٹیز 24/7 جن کو ہم کہتے ہیں, جہاں پر ہمارے MC سینٹر ہے وہاں پر ریفر کیا جاتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو WHO گائیڈ لائنس کے جو بھی ڈسپوزیبل کٹس ہیں وہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتی ہے وہ پہن کر ان کو وہ کنڈکٹ کرواتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہدہ, مجھے یہ بتائے گا کہ حاملہ عورت کو ایمرجنسی کی صورت میں کس جگہ جانا چاہیے, قریبی مرکز یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تو جب جائے گی جب اس کو ٹرشری کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو ریفرل کیسز زیادہ تر جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہے, اگر اس کو ضرورت نہیں ہے, مطلب نارمل اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے, ہر چیز نارمل جا رہی ہے, تو اس کو مڈوائفری یا آبسٹیکل کیئر جو ہے نا ہم گھر پر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہاں پر وہ زیادہ سیف ہوگی کیونکہ وہاں پر اسپریڈ کے چانسز کم ہوتے ہیں. ان کیس اگر ہمیں کوئی ایکسٹرا کیئر دینی ہے کسی کمپلیکیشن میں تو نیچرلی یا تو تلکا ہیڈ کوارٹر جائے گی یا DH2 جائے گی, یا پھر اس سے بھی زیادہ اگر سیزرین کی ضرورت ایمرجنسی میں ہوتی ہے پھر وہ ٹرشری کیئر جائے گی. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت بتائے گی تو اس کے حساب سے اس کو. لیکن صرف ڈیلیوری کروانا کووڈ-19 کا پرپز نہیں ہوتا. نارمل ڈیلیوری کے بعد اس کا مینٹل اور سائیکولوجیکل سپورٹ کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں پرووائڈ کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہدہ, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بحیثیت اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے کووڈ-19 اور ماں بچے کی صحت کے حوالے سے؟ میرا یہ میسج ہوگا کہ کووڈ-19 ایک اسٹگما نہیں ہے. ان کیس اگر پریگننٹ وومن ان کے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے, کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کووڈ-19 ہوں, میری ڈیلیوری ہونی ہے, تو میں اس کو چھپاؤں نہیں کہ بھئی مجھے کہیں جانا نہیں ہے نا. اس کو اپنے ہیلپ لائن پہ کال کر کے بلا لے, ٹیسٹ کروا لے. پھر اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنا جائے اپنے قریبی صحت مرکز پر. اگر اس کی نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے تو اپنی کسی مڈ وائف کو بلا سکتی ہے. ایک امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ بریسٹ ملک اس کو دینا ہی دینا ہے, کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ایویڈینسز آئی ہیں اس میں بریسٹ ملک یا پلاسینٹا کے تھرو یہ ورٹیکل ٹرانسمیشن کووڈ-19 کی نہیں ہو رہی.
रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं हो रही है जितनी भी अभी, क्योंकि अभी तक प्रोसेस में है, तो वो सारी स्टडीज जितनी भी आई है कि 886 पेशेंट्स जो कोविड-19 प्रेग्नेंट थी वो डिलीवर अगर हुई है, उनमें सिर्फ 3 में बेबीज में कोविड-19 पॉजिटिव आया, और जितने भी ब्रेस्ट मिल्क में है उसमें से किसी में भी कोविड-19 नहीं पाया गया। ये हमारे पास एक चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली एंटीबॉडीज जो है, जैसे दूसरी एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जाती हैं बेबी में, तो वो भी कोविड-19 की भी जा रही हो, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो। तो एट एनी कास्ट वो अपने सारी प्रोटेक्शन लेकर खुद भी मास्क पहने, हाथ साफ करे, बच्चे के भी करके, उनके टच में जितनी भी चीजें वो साफ करके ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी सामीन, डॉक्टर शाहिदा ने भी बहुत कारआमद मालूमात हम तक फराहम की, और हमारे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं उनके हवाले से भी हम तफसीलात जानेंगे, लेकिन जी हाँ, हम लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में मौजूदा मईशत और सेहत के बहरान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी और माजूरी के शिकार अफराद को फलाही प्रोग्राम में शामिल करना मत भूलिए। ये पैगाम आवाज फाउंडेशन और काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की जानिब से पेश किया गया। जी सामीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन मोहतरमा नुज़त शीरीन साहिबा ने, इनसे बात कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया नुज़त शीरीन साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं माँ बच्चे की सेहत और कोविड-19। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे सामीन को बताएं कि इस वक्त जो नई पॉलिसी वज़े की जा रही है तौलीदी सेहत के हवाले से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, इसमें क्या अहम चीज़ें हैं जो आप मद्देनज़र रख रही हैं या आपने क्या अहम सिफारिशात दी हैं, प्लीज़ तफसील से बताइएगा। इस जो हम सिंध का स्टेटस ऑफ वुमन पॉलिसी बना रहा है, उसमें जो हेल्थ के इश्यूज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इसलिए ही शामिल किया गया है कि कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि औरतों को सहूलतें थी नहीं प्रेगनेंसी में वो चेकअप कराने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होते हैं, और फिर दूसरी दाई, फिर सप्लाईज नहीं थी, फिर लोकल क्लिनिक सब बंद थे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के अंदर हम इन सारी चीज़ों को शामिल करें। इसीलिए हमारे स्टेक होल्डर में जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ डोनर हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वहाँ हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी शामिल किया है। क्योंकि देखें, कोविड के दौरान अगर उनके पास किट्स नहीं होंगी, उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होंगे, उनके पास और दवाएं नहीं होंगी, तो वो किस तरह लुक आफ्टर करेंगी इलाके की औरतों। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसी ड्रॉ की जाए कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो, और जो मसाइल दरपेश सेहत के औरतों को और लड़कियों को हो रहे थे इस दौरान कोविड के अलावा, तो वो फुलफ़िल हो सकें। और जब आउटलाइन सही होगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा पॉलिसी का ना। तो इसीलिए एक्सपर्ट को साथ में शामिल किया है, और ये सिर्फ अभी पहला मरहला हो रहा है जहां ग्रुप डिस्कशंस रखी हैं। उसके बाद जब ड्राफ्ट बन जाएगा तो उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर से, पार्लियामेंटेरियन से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिपार्टमेंट से और पब्लिक से इस पे राय ली जाएगी, फिर उसको फाइनलाइज किया जाएगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी के वक्त हम ये एक पॉलिसी उठा लें और उसको सामने रखें, औरतों के मसाइल को हल करने में उनको मदद मिलेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नुज़त शीरीन साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सामीन, उम्मीद करते हैं आज का मौजू और इसकी जो मालूमात है वो बहुत ज़्यादा ही कारआमद होगी आपके लिए। हमारे जो माहिरीन हैं उन्होंने जो मशवरे दिए हैं उस पर ज़रूर आप अमल करेंगे, और हमारे डॉक्टर्स ने ये बताया है कि कोविड-19 से जो हमला ख़वातीन हैं वो रिस्क पर तो ज़रूर हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि रिसर्चेस से ये बात सामने आई है कि अगर माँ पॉजिटिव भी है कोविड-19 की
اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے ٹرانسفر کے کیسز زیادہ نہیں ہیں. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے جو ہے ماں اور بچے کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے اور متاثر نہ ہو اور پوری دنیا سے جلد از جلد اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے. امید کرتے ہیں سامعین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سدرا جعفری، پروگرام پروڈیوسر آمنہ شیخ، پروگرام نگراں بشرا نور خواجہ کو دے اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.